وہی چہرے جو رمضان میں تات راتوں میں جاگا کرتے تھے وہ عید کے دن آپ کو سنیما کی لائن میں نظر آ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، لگ تو ایسا رہا ہے کہ رمضان ختم ہوتے ہی شیطان نہیں آزاد ہوا ہے بلکہ ہم آزاد ہوئے۔ گویا ہم نے ایسا محسوس کیا، ہم نے ایسا ثابت کرنے کی کوشش کی کہ رمضان ایک قید ہے، ایک بوجھ ہے، ایک بندش ہے، ایک زنجیر ہے، اور ہم اس کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی رمضان ختم ہم آزاد ہوئے۔ اے اللہ، اگر تیرے حکم پر اور تیرے نبی کے بیان کرنے پر ہم 1 مہینہ تراویح پڑھ سکتے ہیں تو اے اللہ، سال کے 11 مہینے ہم رات میں اپنی نیند قربان کر کے تیرے نیک بندوں میں کیوں شامل نہیں ہو سکتے؟ یہ 1 مہینہ ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ اے اللہ کے بندو، جب تم رمضان میں سحری کے لیے صبح 4 بجے سے پہلے اٹھ سکتے ہو تو سال کے 11 مہینے تم فجر کی نماز کے لیے کیوں نہیں اٹھ سکتے؟ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بڑے بڑے شیطان بھی قید ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ میرے بندو، تم جو برے کام کرتے ہو، جو برے کرتوت کرتے ہو، اس کے ذمہ دار تم خود ہو۔ شیطان کو دوش دینا بند کر دو، شیطان کے اوپر اپنا گناہ ڈالنا بند کر دو۔ شیطان بہکاتا ہے مگر اس سے زیادہ تم خود ذمہ دار ہو، اس لیے کہ 1 مہینہ تو ہم نے شیطان کو قید کر دیا۔ اب اس 1 مہینے کے اندر تم اپنا حساب کر لو کہ تم نے کتنا ہم کو راضی کیا، اور اس 1 مہینے کے بعد اگر نیکی کا یہ سلسلہ، نماز کا یہ سلسلہ، تلاوت کا یہ سلسلہ، اللہ کے ذکر کا یہ سلسلہ اگر 1 مہینے کے بعد جاری رہا تب تو ٹھیک ہے، اور اگر 1 مہینے کے بعد بند ہو گیا اس کا مطلب کہ شیطان پوری طریقے سے ہمارے اوپر حاوی ہو جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ حامیم سجدہ کے اندر فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر اسی کے اوپر جم گئے، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا، جب ان کی موت کا ٹائم آتا ہے تو ہماری رحمت کے فرشتے پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں اے ایمان والے، تو نے اپنی زندگی کو ایمان کے ساتھ بھی گزارا ہے اور ایمان کے اوپر تو جم کر رہا ہے، تیری زندگی ایمان کے اوپر قائم رہی ہے، تو نے صرف زبان سے ربنا اللہ کا اعلان نہیں کیا ہے بلکہ تو نے اپنے عمل سے، اپنے کیریکٹر سے، اپنے کردار سے بھی یہ بتایا ہے کہ تو ایمان والا ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اے ایمان والے تو ڈر نہیں، تو غم نہ کر، تو پریشان نہ ہو، ہم تجھے جنت کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں، ہم تجھے بڑی آرام والی، بڑی سکون والی موت دینے کے لیے آئے ہیں۔ دنیا میں 2 طرح کی موت ہوتی ہے، ایک مومن کی موت، ایمان والے کی موت، اور ایک اللہ کے نافرمان کی موت۔ اور جانتے دونوں کی موت میں ڈفرنس کیا ہے؟ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو انسان کے جسم کے اندر ڈوب کر کے اس کی روح نکالتے ہیں، کھینچ کر کے اس کی روح نکالتے ہیں، تکلیف دے کر کے اس کی روح نکالتے ہیں۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، جو اللہ کے نافرمانوں کی، اللہ کے مجرموں کی، بدکاروں کی، گنہگاروں کی روح کو کھینچ کر کے، ڈوب کر کے، تکلیف دے کر کے نکالتے ہیں۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور دوسری طرف کچھ ایسے بھی فرشتے ہوتے ہیں جو اتنی آسانی سے روح نکالتے ہیں کہ جیسے کوئی گرے کھول دی جائے۔ یہ ایمان والوں کی روحیں ہوتی ہیں، یہ مومنوں کی روحیں ہوتی ہیں، نیک لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ 2 کام کرنا پڑے، ایک تو الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ کو اپنا رب مان لیا، ثم استقاموا، اور پھر اسی کے اوپر جم گئے، اسی کے اوپر جم گئے۔ تو یہ 1 مہینہ یہ ہمیں ٹریننگ دینے کے لیے آیا تھا، یہ ہمیں سال کے باقی 11 مہینوں کے لیے تیار کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ ہم 1 مہینہ عبادت کر کے چپ چاپ بیٹھ جائیں کہ اب سال بھر کی چھٹی ہو۔ جیسے ہمارے پاس بائک ہوتی ہے، گاڑی ہوتی ہے، گاڑی جب کام کرنا تھوڑا کمزور ہو جاتی ہے، کام کرنا بند کر دیتی ہے تو ہم سروس کے لیے لے کے جاتے ہیں۔ گاڑی کو سروس کرانے کے بعد جب ہم گاڑی کو چلاتے ہیں تو گاڑی پہلے سے زیادہ اچھی چلتی ہے۔ سروس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ گاڑی کو سروس کرائی اور لا کے ہم نے گھر میں کھڑی کر دیا کہ ہاں بھائی ہماری گاڑی کی سروس تو ہوگی۔ سروس کا مقصد ہوتا ہے گاڑی اور زیادہ اسپیڈ سے چلے، پہلے سے اور اچھی چلے،
کون سی سروس ہم کروا رہے ہیں میرے بھائیوں؟ ایک مہینہ ہمارے روح کی سروس ہو رہی ہے، ہمارے بدن کی سروس ہو رہی ہے، ہمیں تقویٰ کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، اور باقی سال کے 11 مہینے ہم چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں، بخاری کی روایت، کہ اللہ کے نبی کو وہ عمل پسند تھا جو ریگولر کیا جائے۔ آپ رات میں 11 رکعت تراویح پڑھیں ایک مہینہ، اس سے بہتر ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھیں اور سال بھر پڑھیں۔ اللہ کے رسول کو وہ عمل پسند ہے جو کنٹینیو کیا جائے، ریگولر کیا جائے، جس پر پابندی کی جائے۔ آپ نے رمضان میں 2 قرآن ختم کر دیا، 3 قرآن ختم کر دیا، اور سال کے 11 مہینے قرآن کھولنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں۔ میرے نبی کا طریقہ کیا تھا جانتے ہیں؟ اما عائشہ کہتی ہیں کہ اگر کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں نیند آ جاتی اور تہجد نہیں پڑھ پاتے، بہت غور سے سنیے گا، اگر اللہ کے رسول تہجد نہیں پڑھ پاتے تو صبح اٹھنے کے بعد جب سورج نکل جاتا تو ایک نماز پڑھی جاتی، اس کو اشراق کی نماز کہتے ہیں۔ وہ منیمم 2 رکعت تھی اور میکسیمم 8 رکعت تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر رات میں تہجد چھوٹ جاتی تھی تو دن میں 11 رکعت کے بجائے 12 رکعت پڑھتے تھے، اس کی تلافی کے طور پر کہ میری 11 رکعت چھوٹ گئی، میں 12 رکعت پڑھوں گا۔ یہ نبی کا طریقہ۔